السلام علیکم دوستو، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستو، آج ہم بخاری شریف کی کتاب زکوٰۃ کے بیان میں حدیث نمبر 1423 کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا جس روز اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ انصاف کرنے والا حکمران، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھے، وہ شخص جس کا دل مسجدوں میں ٹکا رہتا ہو، وہ 2 شخص جو اللہ کے لیے دوستی کریں، جمع ہوں تو اس کے لیے اور جدا ہوں تو اس کے لیے، وہ شخص جسے کوئی خوبرو اور حسب و نسب والی عورت برائی کی دعوت دے اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ شخص جو اس قدر پوشیدہ طور پر صدقہ دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ ہو کہ دائیں ہاتھ کیا خرچ کرتا ہے۔ 7واں، وہ شخص جو خلوت میں اللہ کو یاد کرے تو بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1424۔ حضرت حارثہ بن وہب خزاعی سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، صدقہ و خیرات کیا کرو، ان قریب تم پر ایک وقت آنے والا ہے کہ آدمی اپنا صدقہ اٹھائے پھرے گا۔ پھر دوسرا آدمی کہے گا، اگر تو گزشتہ کل میرے پاس لے آتا تو میں تجھ سے یہ صدقہ قبول کر لیتا، لیکن آج مجھے تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1425۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت اپنے گھر کی اشیاء خورد و نوش سے خیرات کرے اور اس کی نیت گھر کو اجاڑنے کی نہ ہو تو اس کی خیرات کرنے کا ثواب ہوگا، اس کے شوہر کو کمائی کرنے کا اجر ملے گا، اور خزانچی کا بھی یہی حکم ہے، ان میں سے کوئی بھی دوسرے کے ثواب میں کمی کا باعث نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1424۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر صدقہ وہ ہے جسے صدقہ کرنے کے بعد مالداری قائم رہے، اور ان لوگوں سے صدقے کی ابتدا کرو جن کی عیالداری کرتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1427۔ حضرت حکیم بن حزام سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور صدقے کی ابتدا ان لوگوں سے کر جن کی تو عیالداری کرتا ہے، اور بہتر صدقہ وہ ہے جس کے بعد مالداری قائم رہے، اور جو کوئی لوگوں سے سوال کرنے سے پرہیز کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اس سے بچاتا ہے، نیز جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1428۔ حضرت وہب سے روایت ہے، اور وہ حشام سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے اپنے باپ سے، اور وہ حضرت ابو ہریرہ سے مذکورہ سابقہ روایت بیان کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1429۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبکہ آپ منبر پر تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے، سوال سے اجتناب کرنے اور دست سوال پھیلانے کا ذکر کیا، اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ خرچ کرنے والا اور نیچے والا ہاتھ سوال کرنے والا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1430۔
حضرت عقبہ بن حارث سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز عصر پڑھائی، اس کے بعد جلدی ہی گھر تشریف لے آئے۔ ابھی کچھ ہی دیر ٹھہرے تھے کہ باہر تشریف لائے۔ اس پر میں نے یا کسی اور نے دریافت کیا تو فرمایا، میں گھر میں صدقے کے مال سے ناخالص سونے کا ایک ٹکڑا چھوڑ آیا تھا۔ مجھے یہ بات پسند نہ تھی کہ اسے تقسیم کیے بغیر رات بسر کروں، اس لیے میں نے اسے تقسیم کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1431۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن باہر تشریف لائے، 2 رکعت نماز پڑھی، جبکہ اس کے پہلے اور بعد کوئی نماز نہ پڑھی۔ پھر آپ نے عورتوں کی طرف توجہ فرمائی، حضرت بلال آپ کے ہمراہ تھے، چنانچہ آپ نے عورتوں کو واعظ و نصیحت فرمائی اور انہیں صدقہ دینے کا حکم دیا، تو عورتوں نے اپنے کنگن اور بالیاں حضرت بلال کے کپڑے میں ڈالنی شروع کر دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1432۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سائل آتا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حاجت طلب کی جاتی تو فرماتے، تم سفارش کر دیا کرو، اس سے تمہیں ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو چاہتا ہے فیصلہ کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1433۔ حضرت اسماء سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، صدقہ و خیرات کو مت روکو ورنہ تم پر بندش کر دی جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1434۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے کہ وہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مال کو سینٹ کر مت رکھو ورنہ اللہ اپنی رحمت تم سے روک لے گا، اور جس قدر ممکن ہو خرچ کرتی رہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1435۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر نے ایک دفعہ فرمایا، تم میں سے کون ہے جسے فتنے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث یاد ہو؟ میں نے کہا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مجھے اسی طرح یاد ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، ہاں تمہاری جرأت اس بارے میں قابل داد ہے، بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمایا تھا؟ میں نے کہا، آدمی کا فتنہ اپنے اہل و عیال، اولاد اور ہمسائے کے متعلق ہوتا ہے۔ نماز، صدقہ اور جعلی بات نیز اچھا کام اس کے لیے کفارہ ہے۔ راوی حدیث سلمان نے کہا کہ وہ یوں فرماتے تھے کہ نماز، صدقہ، اچھے کاموں کا حکم دینا اور برے کاموں سے روکنا، یہ سب کفارہ بن جائیں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا، میرا سوال اس سے متعلق نہیں بلکہ میں تو اس فتنے کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں جو سمندر کی لہروں کی طرح موجزن ہوگا۔ میں نے کہا، اے امیر المومنین، آپ اس کے متعلق کوئی فکر نہ کریں، کیونکہ آپ کے اور اس کے درمیان ایک بند شدہ دروازہ ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ میں نے عرض کیا، نہیں بلکہ وہ دروازہ توڑا جائے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا، جب وہ توڑا گیا تو پھر کبھی بند نہیں ہوگا۔ حضرت حذیفہ نے عرض کیا، ہاں معاملہ کچھ ایسا ہی ہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ ہم دروازے کے متعلق سوال کرنے سے ڈرے، اس لیے ہم نے مسروق سے کہا کہ تم حضرت حذیفہ سے اس دروازے کے متعلق دریافت کرو۔ چنانچہ حضرت مسروق نے حضرت حذیفہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا، وہ دروازہ خود عمر فاروق ہے۔ ہم نے عرض کیا، کیا عمر فاروق جانتے تھے کہ آپ کی مراد کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، جیسے آنے والا کل سے پہلے رات کا ہونا یقینی ہے۔ یہ اس لیے کہ میں نے حضرت عمر فاروق کو ایک ایسی حدیث بیان کی ہے
جو پہلی یا چیستہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1436۔ حضرت حکیم بن حزام سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں زمانہ جاہلیت میں عبادت کی نیت سے جو صدقہ دیتا تھا یا غلام آزاد کرتا تھا اور صلہ رحمی کرتا تھا، کیا ان کا مجھے کوئی اجر ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان نیکیوں کے ساتھ اسلام لائے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1437۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بیوی اپنے خاوند کی اشیاء خورد و نوش سے صدقہ کرے بشرطے کہ گھر تباہ کرنے کی نیت نہ ہو تو اسے صدقہ کرنے کا ثواب اور اس کے شوہر کو کمائی کرنے کا اجر ملے گا اور خازن کو بھی اسی طرح ثواب ملے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1438۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مسلمان خزانچی جو امانت دار ہو اور خوشی سے بلا کم و کاست اپنے آقا کا حکم نافذ کر دے اور چیز جس آدمی کو دینے کا حکم دیا گیا ہے اس کے حوالے کر دے تو وہ بھی خیرات کرنے والوں میں سے ایک ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1439۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں، جب عورت اپنے شوہر کے گھر سے صدقہ کرے تو اسے ثواب ملتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1440۔ حضرت عائشہ ہی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اپنے شوہر کے گھر سے کھانا کھلائے جبکہ وہ گھر کی تباہی کا ارادہ نہ رکھتی ہو تو اسے اجر ملے گا اور اس کے شوہر کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا اور خازان کو بھی ثواب ملے گا۔ مرد کو کمائی کرنے کا، عورت کو خرچ کرنے کی وجہ سے اجر دیا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1441۔ حضرت عائشہ ہی سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اپنے گھر کی اشیاء کو خورد و نوش سے خرچ کرے جبکہ وہ گھر کی تباہی کا ارادہ نہ رکھتی ہو تو اسے اجر ملے گا، اس کے شوہر کی کمائی کرنے کا اجر دیا جائے گا اور خزانچی کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1442۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ صبح کرتے ہیں تو وہ دو فرشتے اترتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو نعم البدل عطا کر، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ کنجوس کو تباہی و بربادی سے دوچار کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1443۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنے والے اور بخیل کی مثال دوسری روایت کے مطابق کنجوس اور سخی کی مثال ان دو انسانوں کی طرح ہے جو سینے سے گردن تک لوہے کا لباس پہنے ہوئے ہیں۔ جب سخی خرچ کرنا چاہتا ہے تو وہ لباس کھل جاتا ہے یا اس کے جسم پر کشادہ ہو جاتا ہے، اور بخیل جب خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لباس کی ہر کڑی اپنی جگہ پر جم جاتی ہے، وہ ہر چاند اسے کھولنا چاہتا ہے مگر وہ کشادہ نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1444۔ حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسان کا لفظ ارشاد فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1445۔ حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان کے لیے خیرات کرنا ضروری ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کو میسر نہ ہو تو کیا کرے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے خود بھی فائدہ اٹھائے اور خیرات کرے۔ اور لوگوں نے پھر عرض کیا اگر اس کے بھی طاقت نہ ہو تو کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کسی ضرورت مند اور ستم زدہ کی فریاد سن کر لوگوں نے فریاد رسی کرے۔ لوگوں نے پھر عرض کیا اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات پر عمل کرے اور بری بات سے باز رہے، یہی صدقہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1446 حضرت ام عطیہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نصیبہ انصاریہ کے پاس صدقہ کی ایک بکری بھیجی گئی، انہوں نے اس میں سے کچھ گوشت حضرت عائشہ کے ہاں بھیج دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا اس بکری کا گوشت ہے جو نصیبہ نے بھیجا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ہی لے آؤ کیونکہ اس اپنے مقام پر پہنچ چکی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1447 حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں، 5 اوقیہ چاندی سے کم میں زکوٰۃ نہیں، اور 5 وسق غلے سے کم میں زکوٰۃ نہیں۔ یحییٰ بن سعید کی روایت میں عمرو نے اپنے والد محترم یحییٰ مازنی سے سماع کی تصریح کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1448 حضرت انس سے روایت ہے کہ وہ حضرت ابو بکر نے انہیں زکوٰۃ کے وہ احکام لکھ کر دیے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے تھے۔ ان میں سے یہ بھی تھا کہ جس کسی پر صدقے میں 1 برس کی اونٹنی فرض ہو وہ اس کے پاس نہ ہو، اور اس کے پاس 2 برس کی اونٹنی ہو تو اس سے وہی قبول کر لی جائے، اور صدقہ وصول کرنے والا 20 درہم یا 2 بکریاں اسے واپس دے۔ اور اگر 1 سالہ اونٹنی زکوٰۃ میں مطلوب ہو اور وہ اس کے پاس نہ ہو بلکہ اس کے پاس 2 سال کا نر اونٹ ہو تو وہی قبول کر لیا جائے، مگر صورت میں اسے کوئی چیز واپس نہیں کی جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1449 حضرت ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ عید سے پہلے نماز عید پڑھی، اور آپ کو خیال ہوا کہ میں عورتوں کو واعظ نہیں سنا سکا ہوں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس تشریف لائے اور آپ کے ہمراہ حضرت بلال اپنا کپڑا پھیلائے ہوئے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو واعظ فرمایا اور انہیں صدقہ کرنے کا حکم دیا تو عورتیں اپنے ہار وغیرہ ڈالنے لگیں۔ یہ حدیث بیان کرتے ہوئے ابو ایوب راوی نے اپنے کان اور گلے کی طرف اشارہ کیا، یعنی بالیاں اور ہار بطور صدقہ دینے لگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1450 حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر نے انہیں زکوٰۃ کے احکام لکھ کر دیے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ صدقے کے خوف سے متفرق مال کو یکجا اور یکجا کو متفرق نہ کیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1451 حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر نے ان کے لیے وہ احکام زکوٰۃ لکھ کر دیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے تھے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ جو مال دو شریکوں کو اکٹھا ہو تو وہ زکوٰۃ کی رقم بقدر حصہ برابر ادا کریں۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 1452۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے ایک دیہاتی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے خرابی ہو، ہجرت کا معاملہ بڑا سخت ہے، کیا تیرے پاس کچھ اونٹ ہیں جن کی تو زکوٰۃ ادا کرتا ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو دریاؤں کے اس پار عمل کرتا رہ، بے شک اللہ تعالیٰ تیرے مال سے کسی چیز کو ضائع نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1453۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر نے انہیں وہ فریض زکوٰۃ لکھ کر دیے جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا۔ وہ احکام یہ تھے کہ جس کے اونٹ اس کی تعداد کو پہنچ جائیں کہ ان کی زکوٰۃ 4 سال اونٹ کا بچہ ہو، جبکہ اس کے پاس 4 سالہ بچہ نہ ہو بلکہ 3 سالہ ہو تو اس سے 3 سالہ بچہ لے لیا جائے اور اس کے ساتھ 2 بکریاں بھی لے لی جائیں، بشرطے کہ آسانی سے میسر ہوں۔ بصورت دیگر 20 درہم وصول کر لیے جائیں، اور جس کے ذمہ 3 سالہ بچہ ہو لیکن اس کے پاس 3 سال کے بجائے 4 سالہ ہو تو اسے 4 سالہ وصول کر لیا جائے، اور صدقہ وصول کرنے والا اسے 20 درہم یا 2 بکریاں واپس کرے۔ 3 سالہ بچہ فرض ہو اور اس کے پاس 3 سالہ بچے کے بجائے 2 سالہ مادہ بچہ ہو تو وہی قبول کر لیا جائے، اور وہ مال کا مالک مزید اس کے ساتھ 20 درہم یا 2 بکریاں دے۔ اور اگر زکوٰۃ میں 2 سالہ مادہ بچہ واجب ہو اور اس کے پاس 3 سالہ بچہ موجود ہو تو صدقہ وصول کرنے والا وہی لے کر 20 درہم یا 2 بکریاں مالک کو واپس کر دے گا۔ اگر زکوٰۃ میں 2 سالہ بچہ واجب ہو اور اس کے پاس 2 سالہ کے بجائے 1 سالہ مادہ بچہ ہو تو وہی قبول کر لیا جائے، لیکن وہ مالک اس کے امراء میں درہم یا بکریاں مزید دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1454۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جب انہیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بحرین کی جانب روانہ کیا تو یہ دستاویز لکھ رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1455۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1455۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر نے انہیں ایک تحریر لکھ کر دی جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا، زکوٰۃ میں بوڑھی بکری اور عیب دار جانور نہ نکالا جائے اور نہ بکرا ہی دیا جائے، ہاں اگر صدقہ وصول کرنے والا چاہے تو لے سکتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1458۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ کی قسم اگر مانین زکوٰۃ مجھ سے بکری کا بچہ بھی روکیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرتے تھے تو اس کے روکنے پر میں ان سے جنگ کروں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1457۔ حضرت عمر نے فرمایا بات صرف یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان سے جنگ کے لیے حضرت ابو بکر کا سینہ کھول دیا تھا، میں نے پہچان لیا کہ حق یہی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1458۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت معاذ کو یمن کا حاکم بنا کر روانہ کیا تو فرمایا تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو
جب وہ اس بات سے آشنا ہو جائیں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ ان پر عمل کرنے لگیں تو انہیں مطلع کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے اموال میں زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان سے وصول کر کے ان کے غرباء پر تقسیم کی جائے گی۔ جب وہ اس کی اطاعت پر آمادہ ہو جائیں تو ان سے زکوٰۃ وصول کرو۔ اس سلسلے میں ان کے عمدہ مال لینے سے اجتناب کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1469۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت سے کم کھجور پر زکوٰۃ نہیں، اور نہ چاندی کے 5۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1460۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس بات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری جان ہے، یا فرمایا اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یا اس جیسی کوئی قسم اٹھائی پہ فرمایا جس شخص کے پاس اونٹ، گائے اور بکریاں ہوں اور وہ ان کا حق ادا نہ کرے تو قیامت کے دن ان جانوروں کے 2 بڑے اور موٹے تازے کر دیا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث جس کے پاس اونٹ، گائے اور بکریاں ہوں اور وہ ان کا حق ادا نہ کرے تو قیامت کے دن جانوروں کو بڑا اور موٹا تازہ کر کھلایا جائے گا، اسے وہ اپنے پاؤں سے روندیں گے اور اپنے سینگوں سے ماریں گے۔ جب ان سے آخری جانور گزر جائے گا تو پھر پہلے کو لوٹا دیا جائے گا تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1461۔ حضرت انس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا حضرت ابو طلحہ مدینے میں تمام انصار سے زیادہ مالدار اور کھجوروں کے باغات رکھنے والے ہیں۔ انہیں سب سے زیادہ پسند بیرہا نامی باغ تھا جو مسجد نبوی کے پاس واقع تھا۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے اور اس خوشگوار اور پانی نوش فرماتے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تم نیکی نہیں حاصل کر سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہ کرو، تو حضرت ابو طلحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، اور میرا سب سے محبوب مال بے رہا ہے، لہذا وہ آج سے اللہ کی راہ میں وقف ہے اور میں اللہ کے ہاں اس کے ثواب اور آخرت میں اس کے ذخیرہ ہونے کا امیدوار ہوں۔ اللہ کے رسول آپ اسے اللہ کے حکم کے مطابق مصرف میں لائیں۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت خوب، یہ تو بہت نفع بخش سامان ہے، یہ تو واقعی نفع بخش مال ہے۔ اور جو کچھ تم نے کہا میں نے سن لیا، اور میرا مشورہ ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ حضرت ابو طلحہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ نے اپنے رشتہ داروں چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1462۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے دن عیدگاہ تشریف لے گئے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کو واعظ و نصیحت کی اور انہیں صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا لوگوں صدقہ کیا کرو۔ پھر عورتوں کے پاس گئے اور فرمایا اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو، میں نے تمہیں بکثرت جہنم میں دیکھا ہے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ایسا کون سا میں تمہیں بکثرت جہنم میں دیکھا۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ایسا کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لعن و طعن بہت کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو، اور اسے اے عورتوں میں نے عقل و دین میں تم سے زیادہ ناقص کسی کو نہیں دیکھا۔ جو بڑے زیرک دانا کی عقل کو مزمحل کر دے۔ پھر آپ واپس ہوئے۔ جب گھر تشریف لائے تو ابن مسعود کی حضرت زینب آئیں تو آپ کے پاس حاضر ہونے کی اجازت مانگی۔ چنانچہ عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول زینب آئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کون سی زینب؟ عرض کیا گیا ابن مسعود کی بیوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا انہیں اجازت دے دو۔ چنانچہ اجازت دے دی گئی۔ اس نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج صدقہ دینے کا حکم دیا ہے اور میرے پاس کچھ اور زیور ہے، انہیں صدقہ دوں۔ تاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن مسعود نے صحیح کہا، تمہارے خاوند اور تمہارے بچے اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ تم ان کو صدقہ دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1483۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری حدیث نمبر 1463 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر اس کے گھوڑے اور غلام میں زکوٰۃ نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1464 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے غلام اور گھوڑے میں زکوٰۃ نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1465 حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن منبر پر رونق افروز ہوئے۔ جب ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بعد تمہارے حق میں دنیا کی شادابی اور اس کی ذبائح کا اندیشہ رکھتا ہوں جس کا دروازہ تمہارے لیے کھول دیا جائے گا۔ اس پر ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اچھی چیز بھی برائی پیدا کرے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس شخص سے کہا گیا کیا بات ہے کہ تو اب لب کشائی کیے جا رہا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو نہیں فرماتے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ پھر آپ نے چہرہ مبارک سے پسینہ صاف کیا اور فرمایا سائل کہاں ہے؟ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحسین فرمائی۔ پھر فرمایا دراصل بات یہ ہے کہ اچھی چیز تو برائی پیدا نہیں کرتی، لیکن فصل ربیع خزاں کا موسم ایسی گھاس پیدا کرتی ہے جو جانور کو مار ڈالتی ہے یا بیمار کر دیتی ہے، مگر اس سبزہ خور جانور کو جو اس حد تک کھائے کہ اس کی دونوں کوکھ بھر جائیں، پھر وہ دھوپ میں آ کر لیٹ جائے اور پیشاب کرے پھر چرنے لگے۔ بلا شبہ یہ مال بھی سرسبز و شعیری ہے اور مسلمان کا بہترین ساتھی ہے، جبکہ اس سے مسکین، یتیم اور مسافر کو دیا جائے۔
یا اس طرح کی کوئی اور بات ارشاد فرمائی۔ مزید فرمایا جو شخص اس مال کو ناحق لے گا وہ اس شخص کی طرح ہوگا جو کھاتا جائے مگر سیر نہ ہو۔ ایسا مال قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا۔